بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اچھا جی، محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور آگے یوم عاشورہ آ رہا ہے۔ عاشورہ مطلب 10 محرم آ رہا ہے، تو اس متعلق کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کر لینی چاہیے مستحب کے درجے میں۔ تو ان میں سوال یہ آیا تھا کہ محرم عاشورہ کے دن کون سے کام ضرور کرنے چاہیے۔ یہ اصل میں یہ جو ضرور والا لفظ ہے یہ صرف تاکید کے لیے ہے، یہ کسی فرض واجب کے لیے نہیں ہے۔ تو اس لیے محرم 10 محرم کے دن کون کون سے کام کرنے چاہیے، کون کون سے کام کرنے چاہیے، آج کی ویڈیو کا ہمارا ٹاپک یہ ہے۔ تو سب سے پہلے محرم 10 محرم کو روزہ رکھنا چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ 10 محرم کو یہودی جو تھے وہ روزہ رکھا کرتے تھے، تو صحابہ نے فرمایا کہ عرض کیا یا رسول اللہ یہ یہودی روزہ رکھا کرتے ہیں، پوچھا کیوں؟ تو فرمایا کہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا تعلق ان سے زیادہ ہے موسیٰ علیہ السلام سے، لہذا ہم بھی 10 محرم کو روزہ رکھا کریں گے۔ تو پھر 10 محرم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزہ رکھا کرتے تھے، باقی صحابہ بھی رکھا کرتے تھے۔ تو جس سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا، اس سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ہم نے اگلا محرم دیکھا تو ہم 10ویں کے ساتھ 9ویں کا بھی روزہ رکھیں گے، تم یہودیوں کے برخلاف کام کیا کرو۔ ہم ایسا نہیں کہ ہم روزہ نہیں رکھیں گے، بلکہ اگر وہ 1 رکھتے ہیں تو ہم 2 رکھا کریں گے۔ تو اب اس میں 3 درجے ہیں، نمبر 1 9ویں اور 10ویں کا روزہ رکھنا، نمبر 2 10ویں اور 11ویں کا روزہ رکھنا، اور نمبر 3 صرف 10ویں کا روزہ رکھنا۔ تو لہذا جو پہلی صورت ہے 9ویں اور 10ویں کا، یہ سب سے افضل ہے۔ اس کے بعد جو 10ویں اور 11ویں کا روزہ رکھنا یہ بھی افضل، یہ اس کے بعد کا اس کا درجہ ہے۔ اور 10 محرم کا صرف روزہ رکھنا، اس کو جو ہے نا کچھ علماء کرام نے مکروہ تنزیہی فرمایا ہے، وہ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ ہم اگلے سال آئندہ روزہ ضرور رکھیں گے، آئندہ روزہ ہم ضرور رکھیں گے، اگر ہم نے دیکھا تو اگلا سال دیکھا تو روزہ ہم ضرور رکھیں گے۔ تو لہذا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ جی روزہ رکھا جائے 10 محرم کے دن۔ نمبر 2 عصمت سرما لگایا جائے۔ عصمت سرما جو ہوتا ہے یہ ریڈ کلر کا ہوتا ہے، ریڈ اور براؤن کے قریب ہوتا ہے، تو یہ عصمت سرما لگایا جائے۔ تو عصمت سرمے میں جو ہے اگر کوئی یہ لگاتا ہے تو بزرگوں نے فرمایا کہ اس دن اگر کوئی یہ لگائے گا تو سارا سال اس کی آنکھیں نہیں دکھیں گی، لہذا عصمت سرما لگایا جائے۔ نمبر 3 غسل کیا جائے۔ تو غسل کرنے سے جو جسم کی بیماریاں ہوتی ہیں یہ دور ہو جاتی ہیں، اس کے کچھ فضائل اور کچھ تجربات بزرگوں نے اپنی جو ہے وہ کتابوں میں لکھے ہیں، لہذا تیسرا کام جو ہے نا اس میں یہ غسل کرنا۔ پہلا کام روزہ رکھنا، دوسرا کام سرما لگانا، تیسرا کام غسل کرنا، اور چوتھا کام جو ہے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا، اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے میں زیادتی کرنا۔ تو جو شخص اہل و عیال پر خرچ کرنے میں زیادتی کرتا ہے تو آئندہ سال اس کے اوپر رزق کی وسعت رہتی ہے۔ اور یہ جو اس کی سند ہے، جس حدیث میں یہ منقول ہے، تو اس کی سند جو ہے وہ تھوڑی سی ذرا ضعیف درجے کی ہے، لیکن فضائل کے باب میں یہ اتنا چل جاتا ہے۔ تو لہذا میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ یہ کام جو ہے نا یہ ضروری نہیں ہے بلکہ مستحب درجے کے ہیں، اگر کوئی کر لے گا تو اچھی بات ہے، اور اگر کوئی نہیں کرے گا تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی پکڑ نہیں ہے۔ اور آخری کام جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ کام ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے حضور توبہ کی جائے، اللہ کے حضور اپنے گناہوں سے توبہ کی جائے۔ اللہ رب العزت اس کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ اور حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی اور حکم ہوا کہ اپنی قوم کو حکم دو کہ وہ 10ویں محرم کو میری
بارگاہ میں توبہ کریں اور جب 10ویں محرم کا دن ہو تو میری طرف رجوع کریں تو میں ان کی مغفرت کر دوں گا۔ یہ فیض القدیر شرح جامع الصغیر کے اندر یہ روایت نقل کی گئی ہے۔ تو یہ 5 چیزیں ہیں، اس کو 10 محرم کو ضرور کریں انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ کے گھر سے امید ہے کہ جو فضائل ابھی بیان کیے گئے ہیں وہ فضائل آپ کو ضرور ملیں گی۔ امید کرتے ہیں کہ جی آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔